ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما ینہا عن الاحتیال للولی فی الیتیمۃ المرغوبۃ وَأَلَّا یکمل لہا صداقہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حدثنا ابو الیمان حدثنا شعیب عن الزہری قال کان عروۃ یحدث انہ سأل عائشۃ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فانهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله ويستفتونك في النساء فذكر الحديث. باب یہ ہے کہ حیلہ سازی سے ممانت اس صورت میں کہ ایک لڑکی جو ہے وہ یتیم ہے، یعنی بالغ بھی نہیں ہے اور اس کا باپ بھی فوت ہو گیا ہے، تو وہ اب ظاہر ہے کہ جو لڑکی ہے وہ باپ کے بعد کسی اور کی نگرانی میں ہوگی، تو وہ جو اور ہے وہ غیر ہے، یعنی اس کا محرم نہیں ہے. تو اب ایسا ولی جو ہے اس کو اس یتیم لڑکی کے بارے میں خود رغبت ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے. اب ظاہر ہے کہ نابالغ لڑکی جو اس نے جو ہے وہ پالی ہے اور وہ خوبصورت بھی ہے، تو اس اعتبار سے جو اس کا گارڈین ہے اس کو یہ رغبت ہے کہ وہ اس لڑکی سے خود نکاح کر لے. اب صورتحال اس کی یہ ہے کہ جب اس لڑکی سے خود نکاح کی کوئی صورت بنائے گا تو اس وقت اب ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اور پوچھنے والا تو ہے کوئی نہیں، وہ خود جو ہے وہ اس کا سرپرست بھی ہے اور جو ہے وہ اس کا ولی بھی ہے. تو اب جو ہے وہ اسے جو اس کا مہر ہے اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس کو پورا نہیں دے گا. وہ سمجھے گا کہ میرے گھر میں یہ یتیم
بچی پلی ہے تو اس لیے ولی تو میں ہی ہوں، کوئی اور پوچھنے والا تو ہے کوئی نہیں، تو اس لیے اس صورت میں وہ اس کا مہر پورا نہیں دیتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو ہے یہ اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا، اور وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ یتیموں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی ان کا جو ہے وہ پورا مہر نہیں دے سکو گے، تو وہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر جو ہے وہ ان کو چھوڑ دو، اور جو دیگر عورتیں ہیں تم پھر ان سے جو ہے وہ نکاح کرو، یعنی اس وقت تمہیں یتیم لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس کا ولی تو خود ہے اور اس کے بعد تو ایسی صورت بنا رہا ہے کہ اس لڑکی کا جو مہر ہے وہ پورا نہیں دے رہا، اس کے معاملے میں جیسے کہ غیر عورتوں سے شادی کی جاتی ہے، کتنی اس کے لیے جو ہے وہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ گھر میں چونکہ اس کی نگرانی میں ہے اس لیے وہاں جو ہے وہ اس کی ضرورتیں پوری کیے بغیر جو ہے وہ اور مہر بھی نہ دے، اور یہ مہر جو ہے یہ اصل میں ایک بنیادی چیز ہے جو میاں بیوی کے آپس میں جو ہے وہ ایک تعلق کی صورت میں جو ہے وہ یہ دیا جاتا ہے تاکہ ان کی آپس میں جو ہے وہ مانوسیت ہو جائے، اور چونکہ جب ایک تحفہ دے کر جو ہے وہ کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے اندر انسان کے لیے انس ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ جو آیت ہے، یہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اس آیت سے جو ہے وہ کیا مراد ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہی ہیں تو اس لیے کہا ہے کہ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ جو کچھ بھی سنا تھا۔ اب اس آیت کی تشریح وہ یوں کرتی ہیں کہ عائشہ نے کہا ہی الیتیمۃ فی حجر ولیہا، اس سے مراد وہ یتیم ہے یعنی جس سے نکاح نہیں ہونا جو ولی کی گود میں ہوتی ہے، مطلب وہ وہیں پلتی ہے۔ فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، اور وہ جو یتیم ہوئی ہے اس کے باپ نے یا اس کی ماں نے، ویسے تو باپ کے فوت ہونے کے بعد یتیم سمجھی جاتی ہے ماں ہو بھی، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کا نکاح جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے نکاح کی اصل جو رغبت ہے اس کی وجہ اس کا مال ہوتا ہے کہ اس کی وراثت جو ہے جو چھوڑی ہے وہ بہت جو ہے اس میں مال و دولت ہے، اور اسی طرح وہ لڑکی خوبصورت بھی ہے، تو فَيُرِيدُ أَن يَتَزَوَّجَهَا، وہ چاہتا ہے کہ اس سے خود نکاح کرے، بِأَدْنَىٰ مِن سُنَّةِ نِسَائِهَا، جو عورتوں کا عام معمول ہے، جو عام طریقہ ہے، وہ اس کو وہ نہیں دیتا بلکہ وہ اس کو کم دیتا ہے، اس لیے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو فَنْهُوا عَن نِّكَاحِهِنَّ، تو ان کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ ان سے نکاح نہ کریں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم ان سے انصاف نہیں کر سکو گے، جو یتیم بچیاں ہیں تو پھر انہیں چھوڑ دو، اس کے علاوہ جو دیگر عورتیں ہیں تم ان سے نکاح کرو۔ فَنْهُوا عَن نِّكَاحِهِنَّ، تو ان کے نکاح سے وہ منع کر دیے گئے، إِلَّا أَن يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، ہاں اگر یہ صورتحال ہے کہ اس کو جو ہے وہ اسی طرح مال و دولت اور اسی طرح تحفے تحائف جو دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ شادی
کہ شادی کے موقع کے پہلے جتنے تحفے تحائف ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مہر ہی سمجھے جاتے ہیں، یعنی وہ عورت کی ملکیت ہوتے ہیں۔ اور جو عورت کے ساتھ شادی کے بعد جب گھر بستا ہے تو اس وقت جو بھی پھر جو ہے وہ شوہر لاتا ہے وہ پھر شوہر کا مال ہوتا ہے، وہ صرف شوہر کا مال سمجھ کر اس کی نگرانی کرتی ہے، لیکن ویسے وہ مال اس کا نہیں ہوتا، اس کا مال وہی ہے ذاتی جو اس نے جو ہے وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ دیا ہے اس شوہر سے۔ جیسے لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں یا جہیز دیتے ہیں، تو یہ جہیز جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ شادی سے پہلے جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ جہیز بھی اس کا جو ہے وہ مہر ہی بن جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ایسی صورتحال ہے تو بتائیے کیا صورت ہے پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ خِفْتُمْ فِي الْيَتَامَى جو ہے اس کی شرح کے طور پر جو ہے وہ ایک اور آیت جو ہے اتار دی، اور وہ یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي ذرا پڑھیے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ تو ہے نا وہ آیت۔ اب یہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہاں جی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ لو جی، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو زیادہ واضح کرنے کے لیے جو ہے یہ جو پہلی آیت ہے یہ تو چوتھے سپارے وہاں ہے، چوتھے سپارے میں اس کے سورۃ نساء کے تقریباً شروع میں ہی ہے، اور یہ جو دوسری آیت ہے یہ 5ویں پارے میں ہے، اور 5ویں پارے میں جو ہے وہ یہ آیت جو ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے وَيَسْأَلُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ سے جو پوچھا گیا ہے کہ عورتوں کے بارے میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں، وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور وہ جو تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، ان کے بارے میں بھی، اور عورتوں کے جو اور حقوق کے بارے میں جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو جی ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ عورتوں کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان عورتوں کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور تمہارے اوپر وہ جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان یتیم بچیوں کے بارے میں، یتامى النساء جو ہے جو عورتوں میں سے جو یتیم ہیں ان کے بارے میں، اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، وہ عورتیں ہیں لا تؤتونهن ما كتب لهن کہ تم ان کو جو ہے جو ان کے لیے جو ہے وہ لکھا گیا ہے تم وہ نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ لکھتی بڑی چیز لیکن اصل جو ہے وہ دی نہیں۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، تو وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کرو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ
وہ اولاد جو کمزور ہوتی ہے، یہ یہاں سے مراد جو ہے وہ یتیم بچیاں نہیں ہیں، اب یہ دوسرے یتیم بچے وغیرہ ہیں جن کا کوئی نگران ہوتا ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ جاننے والے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کی جو تشریح ہے وہ اس آیت میں جو ہے وہ واضح کر دی ہے، اس لیے کہ یہاں ذکر آیا ہے نا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، ایک تو جو تم نے سوال کیا اس کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں، وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو کتاب کے اندر تمہارے اوپر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے وہ یہی آیت ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو اصل میں یہ جو تم پڑھا جا رہا ہے اللہ، یہ وہ عورتیں مراد ہیں لا تؤتونہن ما کتب لہن، ان کو تم وہ چیز نہیں دیتے جو ان کے بارے میں جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے۔ وترغبون، اور تمہاری رغبت یہ ہوتی ہے ان تنکحوہن، ان سے جو ہے وہ نکاح کرو۔ والمستضعفین من الولدان، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں ان کمزور لڑکوں کے بارے میں۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، اور تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم یتیموں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ انصاف کرو، خواہ وہ جو ہیں وہ لڑکیاں ہوں، ان کا تو مسئلہ زیادہ نکاح کا پیدا ہوا ہے، اور لڑکوں کی مثلا مال جو ہے وہ ایک یتیم بچے کا مال ہے اور اس کی حفاظت جو ہے وہ کر رہا ہے اس کا جو اس کا نگران ہے، کسٹوڈین اسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ان کے بارے میں اللہ نے تمہیں خاص طور پر کہا ہے کہ جب ان کے بارے میں تم سے کوئی اور سوال نہیں کرنے والا تو پھر ان کے بارے میں تمہیں جو ہے وہ انصاف کرنا چاہیے، جو باقی عورتوں سے معاملہ ہوتا ہے وہی معاملہ جو ہے وہ ان سے بھی کیا جائے۔ تو یہ آپ کو جو ہے ان آیتوں سے جو ہے وہ خاص طور پر مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ تشریح کی ہے۔ تو اس میں امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو حدیث ہے جو انہوں نے روایت کی ہے، تو اب ان کے بارے میں جو ہے وہ یہی سوال دے رہے ہیں کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ جو عورتوں کا عام معمول ہے، خاص طور پر جو ہے وہ لڑکی جس خاندان سے ہوتی ہے اس کی جو بہنیں ہیں، اس کی ماں، اس کی خالائیں، اس کی پھپھیاں، ان کے مہر جو ہیں وہ عام طور پر کسی بڑے خاندان یا مالدار خاندان کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے اندر ان کے مہر زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ جو ان کے مہر ہیں عام اس خاندان کی عورتوں کے، اس لڑکی کا مہر مثل وہی ہوگا، یعنی اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ مہر دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے کہ اس کو پورا مہر نہ دیا جائے، یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان سے نکاح ہی سے منع کر دیا گیا ہے کہ اگر تم مہر نہیں دے سکتے یا انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ان سے نکاح ہی نہ کرو۔ اور واقعی یہ بات جو ہے بڑی خطرناک ہے۔ اصل میں جب ایک لڑکی کہیں بیائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے اس کا ولی ہوتا ہے، اور ولی جو ہے وہ اس کے حقوق کی نگرانی کرتا ہے، اور اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ولی جو ہے وہ مداخلت کرتا ہے۔ لیکن جس کا ولی بھی وہ خود ہی ہو، اب کسی کی تو مداخلت ہے کوئی نہیں، انہیں کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھو ورنہ ان سے نکاح نہ کرو، اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ان سے نکاح ہی نہ کرو۔ چلیے جی، فذاکر الحدیث، تو حضرت عائشہ نے پوری حدیث جو ہے وہ ذکر کی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث اختصار کے ساتھ امام بخاری نے پیش کی ہے اور حضرت عائشہ نے پوری حدیث جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ چلیے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا۔ دیکھیے نا، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث میں بیان کیا ہے وہ تو باتیں بڑی واضح ہوتی ہیں، اور میں نے اسی لیے آپ کو بار بار وہ مسئلہ واضح کیا ہے کہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر
اس کا جو ہے وہ اطلاق کیا جاتا ہے اصل میں پیش آمدہ واقعہ پر، اور جب اس کا اطلاق جو ہے وہ کر دیا جائے، کیونکہ اہل الحدیث کے ہاں جو ہے وہ جو اطلاق اسی کا نام اجتہاد ہے، اس لیے امام شافعی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو کچھ بھی اجتہاد ہوتا ہے اس کی صورتیں جو ہیں وہ قیاس کی ہوتی ہیں، یعنی وہ قیاس اور اجتہاد اور استدلال جو ہے وہ تمام کی تمام ایک ہی چیز ہے۔ تو لیکن اہل الرائے ان کا طریقہ کار یہ نہیں ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ رائے کو جو ہے وہ ایک لے لیتے ہیں اور پھر رائے کے اندر جو ہے وہ اس کا جو واقعاتی صورتحال ہے اس کو اس سے کاٹ کر اس رائے کے اندر وہ عموم پیدا کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس عموم میں جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے استنجے کے لیے ہمیں آسانی رکھی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم استنجا کرتے وقت جو ہے وہ اس استنجے کو جو ہے ضرور پانی سے کریں، جب پانی نہ موجود ہو یا کم ہو تو اس وقت جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ استنجا کریں تو ڈھیلے لے لیں، 2 ڈھیلے جو ہیں وہ آپ اپنے پخانہ کے لیے اور 1 ڈیلا جو ہے وہ پیشاب کے لیے۔ تو یہ 2 ڈیلے اور 1 ڈیلا جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟ اصل میں وہ پانی کی طرح تو صاف نہیں کرتا، لیکن ویسے یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے شریعت کی نظر میں، حالانکہ اس کی جو ہے وہ اتنی جگہ پر جو ہے وہ گندگی موجود ہے جو خشک ہو گئی ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ شریعت کی نظر میں پاک ہے، اس لیے اس کے لیے پھر کئی احکامات دیے ہیں۔ میں جو ہاتھ دھونے کا مسئلہ ہے وہ بھی میں نے اسی سے منسلک کیا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ جو اہل الرائے ہیں انہوں نے صورتحال یہ اختیار کی ہے کہ اس چیز کو عام کر دیا ہے۔ اب یہ بات کرنا کہ اگر اتنی جو ہے چونی پہلے چلتی تھی، اب نہیں چلتی، پہلے جو ہے وہ 16 آنے ہوتے تھے اور 4 آنے کو چونی کہتے تھے، تو اس طرح جو ہے وہ یہ کرنسی چلتی تھی۔ تو جو چونی ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے، جیسے آج کل 5 روپے ہے نا اتنے سے۔ تو اب اہل رائے کا جو ہے انہوں نے وسعت پیدا کر دی، یعنی اس فقہ الواقعہ کو جب پیچھے سے ہٹا دیا تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ پورے جسم میں جہاں کہیں اتنی گندگی لگی ہو وہ رکاوٹ نہیں ہے، وہ آدمی پاک ہے۔ اگر اس کے برابر گندگی لگی ہو تو جسم میں کسی جگہ لگی ہو پاک ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ اصل میں اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ رائے کو ہم نے جو ہے وہ ایک مستقل حیثیت دی ہے، اور اگر اس کا مقصد صرف جو ہے وہ اطلاق کا ہوتا تو اطلاق جو ہے اس کے اندر ایک واقعاتی صورتحال بھی سامنے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اس کا مفہوم ہے، جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے کی تو نرمی ہے، اس لیے کہ اگر جو ہے وہ یہ نرمی نہ کی جاتی تو انسانوں کا خاص طور پر ان علاقوں میں رہنا مشکل ہو جاتا جہاں پانی بہت کم ہے۔ یعنی اب تو خیر ماشاءاللہ سعودی عرب میں بہت پانی ہے، پہلے تو صورتحال یہ تھی کہ 1000 فٹ جو ہے وہ گہرا جو ہے وہ بور کرتے تھے، پھر وہاں سے پانی نکلتا تھا، اور یہ عام آدمی کے اختیار کی بات نہیں ہوتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسی لیے اس معاملے میں نرمی کرتے ہیں۔ اور آپ بھی اب چلے جائیں کہیں تو یہ جو خاص طور پر صحرا ہے نا، جو مکہ مدینہ اور ریاض کے درمیان میں ایک پورا صحرا ہے، اس صحرا میں اگر آپ بھٹک جائیں تو آپ کو جو ہے وہ کوئی رستہ نہیں بتانے والا ملتا۔ تو آج کل تو خیر اب صحرا میں انہوں نے جگہ جگہ بستیاں جو ہے وہ آباد کر دی ہیں، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو یہ صحرا بہت بڑا صحرا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ نجد کا علاقہ جو ہے یہ اس صحرا کے بعد آتا ہے۔
تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نرمی کر دی، لیکن اب اہل الرائے نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ رائے کو مستقل حیثیت دے دی، حالانکہ قرآن مجید میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ رائے کو مستقل حیثیت دی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام کیا کہ انہوں نے رائے کو جب ایک مستقل حیثیت دی تو ساتھ ہی رائے کو اتنی اہمیت دی کہ یہ قرار دیا کہ اگر مفروضے جو ہیں قائم کر لیے جائیں، اصل کوئی واقعہ نہ بھی ہو، اگر مفروضے قائم کر لیے جائیں تو مفروضوں پر بھی شرعی رائے دی جا سکتی ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر جو ہے مفروضے پر شرعی رائے نہیں دی جاتی، بلکہ اسلام کے اندر جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مفروضے پر رائے نہ دیں جب تک واقعہ پیش نہ آئے۔ تو یہ اہل الاثر کا اور اہل الرائے کا یہی اختلاف ہے 2-3 چیزوں میں۔ ایک تو میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے اجتہاد کو جو ہے ایک بڑی حیثیت دے دی ہے، اور دوسرا میں نے آپ کو یہ اختلاف بھی بتایا تھا، اگرچہ اور چیزیں بھی بتائی تھیں لیکن اس وقت میں دہراتا نہیں ہوں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے دوسری بات یہ بتائی تھی کہ اس رائے کی حیثیت جو ہے وہ مستقل ہے، حالانکہ کہیں بھی شریعت میں یہ نہیں آیا کہ آپ جو ہیں وہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور رائے کو جو ہے وہ اہمیت اس طرح کی دیں کہ اس کا مقام جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہو۔ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں نے تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم جو ہے وہ ٹھیک رہو گے۔ یعنی تمہاری گمراہی جو ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہر وقت تمہارے سامنے جو ہے وہ 2 چیزیں ہونی چاہیے، اور وہ دونوں وہی ہیں، تو رائے جو ہے وہ وہی نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے رائے کے اوپر عمل کرنے کی بجائے، اور رائے کی یہ چونکہ یہ جو فقہ تیار ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام بخاری کے تقریباً جو ہے وہ 150 سال بعد جو ہے یہ فقہ تیار ہوئی ہے، اور امام شافعی کی تقریباً جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی وفات کے 200 سال بعد جو ہے وہ فقہ تیار ہوئی ہے، جو فقہ حنفی کہلاتی ہے۔ اور چونکہ فقہ حنفی والے جو ہیں وہ عام طور پر اہل الرائے ہیں، وہ رائے کی جو ہے وہ اہمیت تسلیم کرتے ہیں، اس بنا پر جو ہے انہوں نے رائے کو اتنا بنا لیا اور کہا کہ فقہ ہمارے لیے جو ہے وہ شریعت ہے۔ اب یہ بتائیے کہ فقہ تو اجتہاد کے نتیجے میں اثر ہوتی ہے، فقہ جو بنتی ہے وہ اصل میں ایک عالم جب اجتہاد کرتا ہے تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، اس کا جو ثمرہ ہوتا ہے وہ فقہ ہوتی ہے۔ تو جب فقہ جو ہے وہ اجتہاد کے نتیجے میں بنتی ہے تو اس کا مقام جو ہے وہ وہی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو زیادہ نہیں بتاتا، 4 تو ایسے سمجھے جاتے ہیں نا کہ وہ جو ہیں 4 جو ہیں وہ ان کو امام سمجھا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ چاروں کی جو فقہ ہے اس میں سے کسی فقہ کو اختیار کر لو تمہارے لیے جائز ہے۔ اب بتائیے کہ 4 فقہ تو کم از کم ہوئی نا، حالانکہ شریعت ایک ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے ہیں وہ بھی ایک ہے، اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزاری ہے جس کو سنت کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، وہ بھی ایک ہے۔ تو شریعت ایک ہوتی ہے اور فقہ جو ہیں وہ کئی ہوتی ہیں۔ تو جب فقہ جو ہیں کئی ہوتے ہیں، ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ 4 تو اصل میں بعد میں رہ گئے تھے، لیکن اس سے پہلے جو تھے وہ 4 نہیں تھے، اس سے پہلے تو 13 فقہ چلی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ جب اس کے پیروکار نہ رہے تو وہ ختم ہو گئی، لیکن ان کے پیروکار رہے، اور سب سے کم پیروکار رہے ہیں حنبلی۔ اور اس لیے جو ابن رشد ہیں انہوں نے بدایت المجتہد میں احمد بن حنبل کی فقہ ہی بیان نہیں کی، کیونکہ ان کی نظر میں احمد بن حنبل جو تھے وہ محدث تھے، فقیہ نہیں تھے۔ تو میں نے آپ کو یہ چیز جو ہے بتائی ہے۔ دوسرا میں آپ کو یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ ان کی جو فقہ ہے اس کو جب شریعت کی جگہ پر رکھا تو پھر اب اصول فقہ وہ تیار کیے جن کے ذریعے سے ان کی فقہ درست ہو جائے۔ ویسے تو یہ اصول جو ہیں وہ اس کو جو لازم آتا ہے، یعنی مطلب ہے عالم کو جو چیز
لازم آتی ہے وہ چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ عالم کا جو فتویٰ تھا جس کے بعد اس کی فقہ بنی ہے تو ایسے اس کی تعبیریں کی ہیں کہ وہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت ایک دھوکہ اور فریب بن کر رہ گیا ہے، یعنی اس کو شریعت قرار دیتے ہیں نا۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ شریعت صرف وہی ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اللہ کی طرف سے شریعت ہے اس کے پابند ہیں، اور جہاں آپ کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی وہاں آپ اجتہاد کرتے ہیں، اور اگر اجتہاد غلط ہو تو وہ درست کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ تفصیل سے باتیں بتا چکا ہوں۔ تو اب چونکہ رائے سے جو فقہ تیار ہوئی ہے اس کے اندر یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ امام بخاری تو اصل میں اس دور میں ہوئے ہیں جب کہ ابھی ان کی پہلی فقہ جو ہے ابھی تیار بھی نہیں تھی، خاص طور پر اہل الرائے کی فقہ جو ہے وہ تو ابھی تیار نہیں تھی، ان کی تو فقہ تیار ہوئی ہے 34 صدی ہجری میں، اور یہ جو فقہ ہے ان کے اندر زیادہ اندازے ہیں، اور اس کے اندر فقہ تقدیری بہت ہے، یعنی مطلب ہے وہ مسائل فقہ کے وہ مسائل جو فرض کیے جا سکتے ہیں لیکن پیش نہیں آئے، اور جبکہ اہل العصر جو ہیں وہ کہتے ہیں جب تک مسئلہ پیش نہ آئے اس وقت تک اجتہاد ہی جائز نہیں ہے۔ اور ویسے بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ بہت زیادہ ہدایت دی ہے کہ اجتہاد کم سے کم کیا جائے، اور امام شافعی تو کہتے ہیں کہ اجتہاد کی حیثیت ایسی ہے جس سے آپ جو ہے وہ مردہ کھا رہے ہیں، یعنی جب آپ کو اتنی شدید ضرورت پڑو پھر اجتہاد کریں، ورنہ احادیث کو تلاش کریں۔ تو انہوں نے جو یہ کام احادیث کو تلاش کرنے کے کیا تھا، اللہ نے ان کے لیے دروازے کھول دیے۔ اب اس وقت جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر روایتوں کو دیکھیں تو وہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ دارالافتاء سعودی عرب نے جو تیار کی ہے نا حدیثوں کا اس طرح ایک مجموعہ، اس میں 17,000 حدیثیں ہیں۔ تو یہ جو 17,000 حدیثیں ہیں، بتائیے کہ ان میں سے کیا کیا حل نکلے گا؟ تمام وہ حل جو آپ کو قرآن مجید میں مبہم نظر آتے ہیں وہ حدیثوں میں جو ہے وہ تشریح کے ساتھ آپ کو مل جائے گے۔ تو اس لیے 17,000 حدیث جو ہے کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ اب ماشاءاللہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، اگرچہ مجھ سے بعد جو ہے وہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں، جن کا نام اعظمی صاحب ہے، ضیاء الرحمن اعظمی۔ تو ضیاء الرحمن اعظمی جو ہے وہ میرے بڑے گہرے دوست ہیں، میں جب بھی مدینہ منورہ جاتا تو ان کے ہاں ٹھہرتا، اور اس لیے ضیاء الرحمن اعظمی جو ہے انہوں نے ایک جو ہے وہ جامع ہے جی الجامع الکامل اس احادیث صحیحہ، جی تو یہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ الحمدللہ اس کتاب وہ کتاب چھپ گئی ہے نا دارالسلام میں، دارالسلام میں چھاپ دی ہے جی ہاں جی، دارالسلام کے بعد اس کا نیا ایڈیشن آیا بیت السلام سے، نیا ایڈیشن آیا بیت السلام سے، اس کا نام بیت السلام رکھا ہے۔ نہیں بیت السلام تو میرے سسرال کا ہے نا، نہیں وہ مکتبہ السلام، اچھا مکتبۃ السلام ہے، اچھا یہ بیت السلام جو ہے یہ سعودی عرب کا ہے جی، میرے خیال میں عابد علی کا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مکتبہ ہے میں اصل میں گیا ہوں سب مکتبوں میں، تو اچھا کیا انہوں نے کام جو ہے وہ کر دیا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اتنی حدیثیں جمع ہونے کے بعد جو ہے ہمارے پاس اب کام یہی ہے کہ ہم حدیثوں کو چھوڑیں، اس لیے کہ خبر بائی تو اس میں جو ہے وہ 99% سے بھی زیادہ ہے، تو اب 99% آپ حدیثیں چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد آپ رہ کیا جائے گا۔ اور جب وہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری فقہ جو ہے ہم نے اس سے جو ہے وہ ساری اصول فقہ تیار کی ہے، انہیں آپ جامع الاصول کا ابتدائی مقدمہ پڑھ لیں، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو حنفیوں کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے تو فقہ کو لیتے ہیں اور اس فقہ کو جو ہے وہ شریعت کی طرح اہمیت دے کر اس کو تبدیل نہیں کریں گے، بلکہ اصول فقہ ایسے بنا دیں گے کہ حدیثوں کو چھوڑنے کے لیے بلکہ قرآن کو چھوڑنے کے لیے بھی اصول موجود ہیں۔ نور الانوار جو ہے وہ حنفی اصول فقہ کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وَإِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا، اگر قرآن کی 2 آیتیں آپس میں متعارض ہو جائیں تو دونوں ختم، یعنی قرآن مجید بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔
اب ایسے اصول اگر بنا دیے جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو تمام حدیثوں کو جمع کر کے جو ہے وہ ان کا حاصل بتاتے ہیں، لیکن میں ان لوگوں کو اہمیت نہیں دیتا جو ظاہری طور پر حدیثوں کو ظاہری معنوں میں لیتے ہیں اور اس کی جو حدیثوں کا جو گہرائی کا پہلو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ خود حدیث موجود ہے کہ جو چیز ظاہر ہو اس کو بھی لو، ہر ایک چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، مطلب ایک حدیث کے اندر آپ غور کریں گے تو آپ کو غور کرنے کے بعد بہت سی چیزیں ملیں گی، اور ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کے نبی نے بعض دفعہ بتایا ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں بتایا ہوتا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ گہرائی میں جا کر جو ہے وہ بہت کچھ سمجھنا پڑتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ظاہری طور پر صرف حدیث کا معنی آپ لے لیں تو آپ کے لیے جو ہے وہ شریعت پوری مکمل ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو جو ہے وہ مثال دی تھی جیسے کہ وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی ہے۔ اب یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی جو ہے وہ ظاہری حدیث تو نہیں ہے، ہم نے قرآن مجید کی آیت کا جو ہے وہ ایسا مفہوم دیا ہے جو گہرائی میں جا کر ملتا ہے، اس لیے فقہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کا مشاہدہ نہ ہو۔ یعنی فقہ کی جو لغوی تعریف ہے امام راغب نے جو کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فقہ سے مراد ظاہری چیز نہیں ہوتی، فقہ سے مراد جو ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ جو مشاہدے کے بعد اس کا نتیجہ حاصل ہوتا ہے یا اس کا ثمرہ حاصل ہوتا ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو چیز مشاہدے میں آ جائے، مشاہدہ کہتے ہیں جو حواس خمسہ میں آ جائے، حواس خمسہ کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ فقہ نہیں ہوتی، حواس خمسہ کی ساری شکلیں وہ ہوتی ہیں جو گہرائی میں جا کر، اسی لیے جو مشاہدہ کے بعد انسان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو یہ فقہ کی تعریف ہے، اس لیے فقہ جو ہے وہ علم کے ہم معنی نہیں ہے، اگر اس کو مترادف سمجھا جاتا ہے، مترادف جو ہوتا ہے وہ چیز پوری نہیں ہوتی، مترادف اس کو بولتے ہیں جو ایک سوار کے پیچھے جو بیٹھنے والا ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں مترادف۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پیچھے بیٹھنے والا بھی سوار کی طرح ہی ہو، فرق ہو سکتا ہے نا، تو اس لیے ان کو مترادفات میں تو لے آئیں گے، لیکن ویسے یہ ہے کہ اس کا مفہوم وہ نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ یہ طریقہ کار ہی اصل میں ایسا تھا جس کی وجہ سے یہ سارا فساد پیدا ہوا ہے کہ یعنی 99% احادیث چھوڑ دی گئیں، اور اس کے بعد جس کو لینا تھا اس کو جو ہے وہ مشہور کا نام دیا گیا، اور فن حدیث کے اندر جو ہے مشہور کی تعریف الگ کی گئی، اور عملاً جو ہے وہ مشہور جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ جس چیز کو جو ہے وہ دلیل بنانا ہو وہ حدیث ضعیف ہو تو کہتے ہیں جی مشہور بہت ہو گئی ہے۔ اب جب مشہور، ظاہر ہے کہ جب کوئی دلیل جو ہے وہ بڑا شخص جو ہے اس سے دلیل پکڑے گا تو وہ حدیث جو ہے وہ بہت مشہور ہو جائے گی۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک جگہ پر آئے گا حضرت علی کا جو ہے وہ فیصلہ، اور جو فیصلہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا فیصلہ ٹھہرا کر جو ہے اب جو ہے وہ صورتحال یہ بنائی ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ شامل کر دی گئی ہیں جو ان سے ثابت نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ علم فن حدیث میں جو ہے وہ صحابہ کے تمام جو معمولات ہیں، یعنی ان کا قول، ان کا فعل، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ اگر آپس میں صحابہ کا اختلاف نہ ہو تو ان کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح تابعین کے جو ہے وہ بھی حدیث مقطوع کہلاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس طرح یہ کام جو ہے پہلے تو ہوا ہے اصول فقہ میں، اور اصول فقہ میں تو بہت زیادہ خاص طور پر یہ جو آپ کے سامنے بات آئے گی نا، ایک چیز باطل ہوتی ہے اور ایک چیز فاسد ہوتی ہے، یہ بہت ایسا اصول ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ تمام شروط اور تمام قیود جو کسی مسئلے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ شروط اور قیود جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہلے تو حدیثیں 99% چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد شروط و قیود جو ہیں ان کو بھی جو ہے ختم کر دیا، حالانکہ بیان کے اندر شروط و قیود آ جاتی ہیں، تو حدیث تو قرآن کا بیان ہے، تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جہاں کوئی بات شرط ہوگی، مثال کے طور پر اب نکاح کے اندر اس بات کی شرط ہے کہ وہ لڑکی جو جوان ہو اس کی مرضی جو ہے اس کا دھیان رکھا جائے، اس لیے کہ یتیم سے تو وہ تو اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس کا تو کوئی ولی اور ہوگا، اور اگر خود ولی بن جائے گا تو
آپ نے دیکھ لیا کتنا اس کے متعلق یعنی تاکید ہے۔ اسی طرح جو ہے اب آپ حیران ہوں گے کہ بخاری کا یہ حصہ پڑھ کر جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ جو فقہ اس طرح سے تیار ہوئی ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ یعنی اس کے بعد پہلا تو چھوڑ دیا خبر واحد کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جس کو لینا وہ اس کو مشہور بنا دیتے ہیں، اور وہ مشہور ہوتی نہیں، اس لیے کہ مشہور تو اصطلاح ہی نہیں ہے محدثین کی، وہ تو اصطلاح فقہا کی ہے، تو اس لیے اس کو فن حدیث میں شامل کر دیا۔ اور چونکہ شروع میں جب امام شافعی کا رسالہ آیا ہے اس وقت اصول حدیث اور اصول فقہ جو ہے وہ الگ الگ اصطلاحات نہیں تھیں، تو اس لیے ان کو موقع مل گیا۔ تو اسی طرح جو ہے یہ اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نیت کا معاملہ جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے امام بخاری نے یہاں بھی جو پہلی بات کی ہے وہ نیت کی ہے، اور جب پوری کتاب دیکھنے لگے ہیں تو اس وقت پہلی بات کی ہے کہ عملوں کا انحصار نیت پر ہے، اور جہاں نیت خراب ہو وہ کام جو ہے وہ آپ کے لیے کبھی شرعی طور پر درست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کے دل کے رازوں سے واقف ہے، اور جہاں اللہ کی، اسی لیے قرآن مجید میں آیا ہے کہ آپ کی جو نیت ہے اس کا بھی محاسبہ ہوگا۔ ذرا پڑھیے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب اس کا ذرا ترجمہ کریں۔ ہاں جی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہی ہے، آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ کی ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم جو ہے وہ تمہارے اندر جو کچھ بات ہے وہ تم اس کو جو ہے ظاہر کر دو، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا لو، کیا مطلب؟ صرف نیت میں رہے، جو حاسبکم بہ اللہ، اللہ اس نیت کا بھی محاسبہ کریں گے، بلکہ اصل محاسبہ جو ہے وہ نیت کا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ صدقہ کرتا ہے، بڑا مالدار ہے، اس نے 1000 روپے صدقہ کر دیا، اور ایک آدمی جو ہے اس کے پاس 10 روپے ہیں یا 1 روپیہ ہے، اس نے 1 روپیہ صدقہ کر دیا۔ اب اس کا جو 1 روپیہ ہے جو اس نے جس طرح سے دیا ہے اس کا ثواب جو ہے وہ 1000 روپے سے بڑھ جائے گا۔ تو اسی لیے یہ فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کبھی مقدار کو دیکھ کر جو ہے معاملہ نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے ابو بکر اور عمر کا جو مقابلہ ہوا تھا جنگ تبوک کے موقع پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو اصل میں جو ہے وہ نیت ہے۔ تو میں نے جو ہے وہ آپ کو یہ بتا دیا، لیکن آپ دیکھیے کہ نیت کو بھی جو ہے وہ خارج کر دیا گیا فقہ سے، اس لیے کہ فقہ میں نیت نہیں ہوتی۔ ہاں جی، فقہ تو ہے وہ اصل میں جو ان کی پہلے فقہ جو 200 سال بعد جو ہے انہوں نے فقہ بنائی تھی، اس کو انہوں نے مدار قرار دے کر پھر اس کے بعد جتنے اصول ہیں ان کو سامنے رکھ کر بنائے ہیں۔ تو گویا کہ ان کے نزدیک جو ہے فقہ اور شریعت جو ہے وہ ایک بن گئی، حالانکہ فقہ جو ہے وہی نہیں ہے، شریعت وہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بار بار مسئلہ بتا دیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ آپ خاص طور پر دھیان رکھیں، اور امام بخاری کا یہ جو باب ہے نا یہ کان کھولنے کے لیے کافی ہے۔ چلیے جی، اب یتیمہ کا جو نکاح ہے، یہاں چونکہ کوئی اور ولی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی اور ولی نہ ہو تو عورتیں جو ہے وہ اس معاملے میں بڑی کارگر ہوتی ہیں۔ خاص طور پر کوئی بچی جب شادی کے بعد آتی ہے تو عورتوں کا اس کے ساتھ بڑا میل ملاپ ہوتا ہے، اس کو وہ سارا کچھ سکھا جاتی ہے۔ تو اس لیے جو عورتوں کی بھی بڑی اہمیت ہے شادی کے اندر، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ عورتوں کی اہمیت مردوں سے زیادہ ہے، کہ عورتیں کسی چیز کی ذمہ دار نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ کسی جگہ پر جو ہے وہ الجھن ڈالنے کے لیے کس طرح آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اس بچی کو جو ہے وہ شادی کے بعد سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو حیض آتا ہے، یہ حیض جو ہے یہ جس کو نہ آیا ہو اس کو کیا پتہ حیض کیا ہوتا ہے، لیکن ماں جو ہوتی ہے وہ بچی کو سب سے پہلے یہ سکھاتی ہے کہ وہ جب ذکر کرتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ تجھے یہ حیض ہے، اور جب یہ حیض ہے تو اس کے مسائل یہ ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ شریعت جو ہے وہ ظاہر بھی ہے، اور اس ظاہر کا جب آپ اطلاق کریں گے اجتہاد کے ذریعے، تو یہ اجتہاد
بھی آپ کا ٹھیک ہے، اور وہ اجتہاد جو آپ جو ہے اس کام کے لیے کرتے ہیں کہ فقہ جو ہے وہ پہلے آپ نے متعین کر لی، یعنی مسائل آپ نے پہلے متعین کر لیے، اس کے بعد پھر آپ نے اجتہاد کر کے یہ کام کیا کہ اس سے اصول فقہ جو ہے وہ تیار کی ہے، اور اصول فقہ جو ہے وہ اس کے اندر وہ تمام اصول آپ نے دے دیے ہیں جو حدیث کو جو ہے وہ ختم کرنے والے ہیں، بلکہ میں نے آپ کو نور الانوار کے حوالے سے بتایا کہ وہ تو قرآن مجید کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جہاں ٹکراؤ ہو جائے وہاں دونوں ختم، حالانکہ قرآن مجید میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کی وحی نہ ہوتی تو پھر آپ دیکھتے کہ اس میں جو ہے وہ جگہ جگہ اختلاف ہے۔ اسی طرح حدیث بھی جو ہے وہی ہے، حدیث میں کبھی حقیقی اختلاف نہیں ہوتا، وہ ہماری سوجھ بوجھ کا اختلاف ہوتا ہے۔ اسی لیے محدثین عام طور پر ایسی حدیث کا اگر حل نہ پیش کر سکیں تو وہ کہتے ہیں متوقف فی۔ متوقف فی کا معنی ہوتا ہے کہ اس پر ہم بات کو موقوف کرتے ہیں، کسی اور کے ذہن میں بات آ جائے، اور خاص طور پر یہ جو طریقہ کار تھا وہ امام مالک کا بہت مشہور ہے کہ یعنی اس دور میں مراکش سے لوگ مدینہ آتے تو اس دور میں تقریباً مراکش سے مدینہ آنے کے لیے 1 مہینے کا سفر طے کرنا پڑتا تھا، تو وہ 1 مہینے کا سفر طے کر کے آتے، امام مالک جو ہے وہ ان کو مسئلہ نہیں بتاتے تھے کہ میرا ذہن نہیں کھلا ہوا۔ تو جب امام مالک مسئلوں کے بارے میں عام طور پر یہ رویہ رکھتے تھے کہ مجھے نہیں پتہ، تو وہ آدمی جاتے وقت یہاں 1 مہینہ ٹھہرا اور جاتے وقت کہنے لگا کہ امام مالک میں تو یہ سن کے آیا تھا کہ ایک آدمی مدینہ منورہ میں ہے جو اس مسئلے کا جواب دے سکتا ہے، اس فتوے کا جواب دے سکتا ہے۔ تو امام مالک نے کہا جا کر بتا دو کہ وہ شخص کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ تو اصل میں ایسے لوگ جو ہیں ان کی باتوں کی اہمیت ہوتی ہے، اور جو لوگ جو ہے وہ اپنے امام کی باتوں کو درست کرنے کے لیے ایک ایسا اصول فقہ تیار کریں جس میں خبر واحد جو ہے، اہم حدیث تو خبر واحد ہے وہ بھی چھوٹ گئی، اور پھر فساد کے نام پر تمام کی تمام جو بیان ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ جو ہے کہ لڑکی کی رغبت تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر نکاح کر لیا جائے پھر خود ولی ہے، تو اس لیے اصل بات جو ہے وہ شریعت تو کامل ہے، لیکن ہمارا جو اپنا عمل ہے اس میں کمزوری ہوگی۔ چلیے آپ نے اب اس سے آگے چلیے، میں نے یہ ذرا تشریح ہی کر رہی ہے کہ آگے بڑا اہم باب آ رہا ہے۔ مجھے ذرا یہ کھول دیں۔ اب دیکھیں نا، شریعت ہو اور اس کے اندر نیت خراب ہو، حتیٰ کہ ریا کو جو ہے وہ شرک قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ شرک دعا شرک ہے، لیکن ریا کو جو ہے وہ شرک قرار دیا گیا کہ ریا شرک ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ دکھاوے کی نماز پڑھے تو یہ نفاق ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ دکھاوے کی نماز یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور حالانکہ ان کے اندر ذکر نہیں ہوتا، دل میں ذکر نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نفاق کی علامت ہے۔ چلیے جی، آپ کو جو ہے میں نے جزاکم اللہ۔ ہاں جی، کوئی نہیں انشاءاللہ ابھی نکل آتی ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو عنوان تھا نا، یہ تھا ما ینہی من الخداع فی البیوع، وہ گزر گیا۔ اس کے بعد جو نیا باب ہے وہ یہ ہے کہ باب ما ینہی عن الاحتیال للولی فی الیتیمۃ المرغوبۃ و اللہ یکمل لہا صداقہا۔ ہاں، اگر مہر وغیرہ اور جہیز وغیرہ پورا دے دے تو پھر جو ہے وہ اس سے نکاح ہونا چاہیے، کوئی عرض نہیں، کر سکتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد امام بخاری جو ہیں وہ ایک باب قائم کرتے ہیں۔ امام بخاری اکثر جو احادیث ہیں ان کے اوپر عنوان قائم کرتے ہیں جس کو باب کہتے ہیں، لیکن جہاں کوئی انہوں نے اسی مسئلے میں کوئی نیا نقطہ بتانا ہوتا اور وہ کسی دوسری حدیث میں زیادہ واضح ہوتا تو وہ پھر جو ہے وہ حدیث لے آتے اور اس کو پہلے سے الگ کرنے کے لیے لکھ دیتے باب۔ یعنی باب کا لفظ جو لکھا جاتا تھا
اس کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ جو حدیث ہے اس پر الگ غور کریں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاص صورتحال میں تو ایک چیز واقع ہوتی ہے لیکن اس کا جو عمومی تصور ہے وہ سامنے نہیں ہوتا. تو اب امام بخاری نے جو ہے کہ عمومی تصور پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ باب قائم کیا ہے. دیکھیے باب کیا ہے. اذا غصب جاریتن فزعم انہا ماتت فقضی بقیمت الجاریت المیتۃ ثم وجدہا صاحبہا فہی لہ ویرد الیتیمۃ ولا تکون القیمۃ ثمنا. وقال بعض الناس الجاریۃ للغاصب لأخذہ القیمۃ منہ وفی ھذا احتیال لمن اشتہى جاریۃ رجل لا یبیعھا فغصبها واتلی بانھا ماتت حتی یاخذ ربها قیمتها فتطیب للغاصب جاریۃ غیرہ. میری اصل میں آنکھوں میں تھوڑا سا موتیا اترا ہوا ہے اس لیے مجھے ذرا ابھی کہتے ہیں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہر صورت یہ بڑھاپے کی یہ چیز تو اپنے آپ مل جاتی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اموالکم علیکم حراما. نبی اکرم نے فرمایا یہ ہے کہ تمہارے مال باہمی طور پر حرام ہیں. وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ یوم القیامہ. ہر دغا باز کے لیے قیامت کے دن جو ہے وہ ایک جھنڈا ہوگا جس پہ لکھا ہوگا کہ یہ آدمی دغا باز ہے. اب دیکھیے امام بخاری نے اس باب میں جو ہے وہ کیا چیز بتائی ہے. اب ہیلا کیا ہے. امام بخاری نے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ جو چیز رکھی ہے پہلے وہ تو آپ کو جو ہے وہ قرآن مجید کی تشریح قرآن سے کر کے جو ہے وہ بات ختم کر دی ہے. اب یہ عنوان جو ہے یہ صرف اس کو الگ دکھانے کے لیے اذا غصب جاریتن. کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کی بیٹی یا لونڈی, کیونکہ جاریہ کا لفظ اس لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو ابھی جو ہے وہ جوان نہ ہو, اور لونڈی بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. تو جب کوئی کسی کی جو ہے وہ اس طرح لڑکی جو ہے وہ غصب کر لے یعنی طاقت سے یا کسی وجہ سے اپنے ہاں روک لے رکھ لے, فزعم انہا ماتت, اور جب وہ آئے کہ میری لونڈی کدھر ہے یا میری بچی کدھر ہے تو وہ کہے کہ وہ تو فوت ہو گئی, جھوٹ بول دیں. اچھا جی اب بتائیے کہ یہ جھوٹ بول دے کہ وہ فوت ہو گئی ہے. فقضی بقیمت الجاریۃ المیتۃ. اب اس کا مسئلہ جو ہے وہ قاضی کے پاس آیا تو قاضی نے یہ کام کیا ہے کہ جو فرق پڑا ہے نا, اصل میں بات یہ ہے کہ جو فوت شدہ جو ہوتی ہے نا اس کی قیمت اتنی نہیں ہوتی, جو اس وقت موجود ہو اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے. تو زندہ کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے اور ایک فوت شدہ کی قیمت جو ہے وہ. تو اب قاضی نے کہا کہ نہیں, چونکہ یہ تمہارے پاس فوت ہوئی ہے اس لیے اس کی قیمت جو ہے وہ تم دو. اچھا اس کی قیمت کم لگی ہے اس کے فوت ہونے کی وجہ سے. ثم وجدہا صاحبہا, پھر اس شخص کو یہ کہیں اتفاق سے مل گئی ہے یہ لڑکی. فہی لہ, تو وہ جو لڑکی اس کو مل گئی ہے جو غصب تھی یہ لڑکی اسی کی ہے. اب اس نے جو ہے وہ دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ میری وہی لونڈی یا میری لڑکی جو ہے یہ وہ ہے. تو وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ, تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ قیمت ادا کرتا ہے, یعنی وہ جو لڑکی ہے نا اب چونکہ وہ ایک شادی شدہ بس رہی ہے اس کی وہ قیمت ادا کرتا ہے. تو وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا, وہ جو اس کی قیمت ہے اس کا مول نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے نا مول, دیکھیں نا آپ کے ہاں جو ہے وہ مول یہ ہوتا ہے, مول عام طور پر جو ہے کرنسی سے یا سونے چاندی سے ہوتا ہے, اور ایک ہوتی ہے جو قیمت آپ ادا کرتے ہیں. تو یہ بتایا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے اس کا مول نہیں ہوگی, بلکہ اب وہ چونکہ زندہ مل گئی ہے اب وہ شخص کہتا ہے جی چلو لے لو,
میں وہ قیمت جو اس کی لگی ہوئی تھی نا قاضی کی میں وہ دیتا ہوں. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ قیمت اس کی ایسے لگاؤ جیسے یہ زندہ ہے. وہ تو مردہ تھی، اس وجہ سے اس کی قیمت کم لگی تھی. اب یہ ہے کہ وقال بعض الناس، اب یہ اہل رائے کا جو ہے وہ ذکر ہے بعض الناس کا، الجاریۃ للغاصب، کہ لونڈی تو غصب کرنے والے کے پاس ہی رہے گی، لأخذہ القیمت، اس لیے کہ اس آدمی نے تو قیمت لے لی ہے، اور حالانکہ وہ قیمت مردہ کی تھی. یعنی وہ قاضی کی عدالت سے قیمت کا فیصلہ کروا کے لے چکا ہے. لأخذہ القیمت منہ وفی ھذا احتیال لمن اشتہا جاریۃ رجل، اور اس کے اندر وہ ہیلہ ہے جس کو کسی مرد کی جو لونڈی ہے وہ پسند آ جائے. اصل میں جب پسند آتی ہے وہ رشتہ دیتا نہیں، تو ہمارے ہاں بگا کے لے جاتے ہیں نا. اصل میں اس دور میں یہی ہوتا تھا کہ اس کو جو ہے وہ غصب کر لیا جاتا اور پھر بعد میں کہا جاتا وہ مر گئی ہے، اس کو کہیں اور بھیج دیا جاتا. آج کل بھی جس آدمی کو جو ہے وہ بگانا ہونا، اس کو پہلے لے جاتے تھے وہاں آزاد علاقے میں، اور جتنی کاریں چوری ہوتی تھی وہ آزاد علاقے میں چلی جاتی تھی، اور وہاں ان کے جو ہے وہ بدل کر حلیے سارے بیچتے تھے. تو اصل میں اس طرح سے جو قیمت لگی ہے وہ تھوڑی ہے. یہ اس کی قیمت وہ ادا کرنی پڑے گی جو اس کی زندہ کی قیمت ہے، کیونکہ اب تو زندہ سامنے آ گئی ہے. تو اس میں ہیلہ کیا ہے کہ اس کو اس لڑکی کی خواہش تھی، لا یبیعھا، وہ اصل مالک اس کو بیچ نہیں رہا تھا، تو فغصبھا، جب اصل مالک بیچ نہیں رہا تھا تو اس نے اس کو غصب کر لیا. تو وعد اللہ بانھا ماتت، اب اس نے اس کی وجہ یہ بیان کی، علت یہ بیان کی کہ وہ تو مر گئی ہے. تو اس کی قیمت مردہ کی لگی تھی. حتیٰ یاخذھا ربھھا قیمتھا، یہاں تک کہ اس کا جو مالک ہے، ربھھا سے مراد یہاں مالک ہے، وہ اس کی قیمت وصول کر لے. فتطیب للغاصب جاریۃ غیرہ، اس طرح یعنی وہ قیمت دے جو اب اس کی زندہ کی قیمت ہے. اگر وہ دے اور یہ چاہے کہ نہیں، اب تو چونکہ دیکھیں نا اس کے ساتھ بیوی بن کر یہ رہ رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، چلو اس نے اس کی قیمت جو ہے وہ پوری دے دی. اگر پوری دے دے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پوری نہیں دیتا تو پھر اس کے لیے وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ بالکل اسی سے متعلق ہے جس طرح اپنے نگرانی میں یتیم لڑکی ہوتی ہے اور اس کو جو ہے پورا مہر نہیں دیا جاتا، یہ بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے. تو اب یہ جو ہے انہوں نے ذکر کر دیا ہے امام بخاری نے. تو اب اس کے بعد امام بخاری جو ہے نا وہ حدیث لاتے ہیں، کیونکہ یہ تو قول تھا نا اہل رائے کا. تو قال النبی، اللہ کے رسول نے فرمایا، اموالکم علیکم حرام، تمہارے مال جو ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں. وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ یوم القیامہ، اور ہر ایک دغا باز کے لیے قیامت کے دن جو ہے وہ جھنڈا ہوگا. اس کے جھنڈا جو ہے وہ اس کی پیٹھ میں جو ہے وہ جو ہے لگایا جائے گا، اور وہ جھنڈا جو ہے دور سے نظر آئے گا کہ یہ بے ایمان بد ایمان آدمی ہے، اور یہ آدمی جو ہے یہ دھوکے باز ہے. تو کہا کہ اس طرح کی اس کی وہاں آدم سے لے کر جو آخری انسان تک کے لوگ جمع ہوں گے، اور وہاں جو بدنامی ہوگی وہ اس طرح کی بدنامی نہیں ہوتی جیسے ہمارے ہاں چند آدمیوں میں بدنامی ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کو جو ہے وہ اب آپ نے پڑھا ہے کہ دیکھیے، میں اس پر اب مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کا نام آئے، اسی لیے امام بخاری نے بھی بعض الناس کہہ دیا ہے کہ بعض لوگوں کی رائے ہے. اب وہ اگر آدمی سب سے پہلے یہ کہہ دے کہ میری یہ رائے نہیں ہے تو امام بخاری کی بات غلط نہیں ہوگی، اس لیے کہتے ہیں بعضوں کی رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ نہیں ہے. دیکھیں نا، عام طور پر ایک آدمی جو اس کی توجیہ کرتا ہے کہتا ہے میری رائے یہ نہیں ہے، تو اسے کہتا ہے کہ تمہاری یہ رائے نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ میں نے تمہارا رد ہی نہیں کیا، میں نے تو اس کا رد کیا جس کی یہ رائے ہے. تو اس طرح سے کتنا جو ہے امام بخاری نے ذہانت دکھائی ہے، یعنی رد بھی ایسے ایسے کیے ہیں لیکن بعض الناس کے نام سے، کسی کا نام نہیں دیا. چلیے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ آپ کا بھی ذہن کھول لے اور میرا بھی ذہن کھول لے. آمین.